جسم فروشی کئی ممالک میں تو بین ہے، لیکن کچھ ممالک میں اسے قانونی حیثیت دی گئی۔ اس میں فہرست میں سب سے پہلے نمبر پر باری آتی ہے نیوزی لینڈ کی۔ کویز کے لیے جسم فروشی 2003 سے قانونی حیثیت ہے کہ نیوزی لینڈ میں یہ کام پبلک ہیلتھ اینڈ امپلائمنٹ لاز کے انڈر کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 آسٹریلیا۔ جسم فروشی کی قانونی حیثیت اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ مختلف ہوتی ہے، یعنی کچھ علاقوں میں جرم جبکہ کچھ میں غیر قانونی اور کچھ علاقوں میں یہ لیگلائزڈ ہے۔ نمبر 3 آسٹریا۔ آسٹریا میں جسم فروشی مکمل طور پر قانونی حیثیت حاصل ہے۔ طوائف کو رجسٹر کرانا، اس کی صحت اچھی ہو اور اس کی عمر 19 سال سے زیادہ ہو اور وہ ٹیکس بھی ادا کرتی ہو۔ اس کے علاوہ یہاں پر زبردستی جسم فروشی اور سمگلنگ بھی بہت زیادہ ہے۔ نمبر 4 بیلجیم۔ بیلجیم میں جسم فروشی میں وابستہ افراد میں تشدد، خوف اور بدنامی کو ختم کرنے کے لیے اس کو قانونی شکل دی گئی۔ فنگر پرنٹ ٹیکنالوجی کی مدد سے کورٹوں کی حالت وہ بہتر ہو رہی ہے۔ نمبر 5 برازیل۔ برازیل ساؤتھ امریکہ کا سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے چھٹا اور رقبے کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے۔ اس میں بھی جسم فروشی کو قانونی حیثیت دی گئی۔ نمبر 5 کینیڈا۔ کینیڈا میں جسم فروشی سے لیگل تھی، لیکن 2014 کے آخر میں اسے اللیگل قرار دیا گیا، لیکن تاہم اب بھی یہ اسٹرکٹ ریگولیشن کے ساتھ قانونی ہے۔ نمبر 7 کولمبیا۔ کولمبیا میں جسم فروشی کو قانونی حیثیت حاصل ہے، لیکن یہاں پر کوٹھے نہیں ہیں۔ جسم فروشی خاص کارٹاجینا اور بیرناکیولا میں جیسے شہروں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ نمبر 7 ڈنمارک۔ ڈنمارک میں حکومت نے معذور افراد کے اخراجات اٹھانے کے لیے جسم فروشی کو قانونی حیثیت دی گئی، یعنی جسم فروشی سے آنے والے ٹیکس سے وہ معذور افراد میں اخراجات بانٹتے ہیں۔ نمبر 9 ایکواڈور۔ ایکواڈور جنسی کام کے متعلق ہر چیز کو قانونی حد ہے۔ ایک طوائف اپنا جسم بیچ سکتی ہے، کوٹھا چلا سکتی ہے بغیر کسی قانون رکاوٹ کے، لیکن پھر بھی یہاں پر زبردستی جسم فروشی بھی پائی جاتی ہے۔ نمبر 10 فرانس۔ فرانس میں جسم فروشی قانونی ہے، لیکن پبلک میں یہ کام کرنا غیر قانونی ہے کیونکہ اسے مخصوص قسم کے شرائط شامل ہیں۔ نمبر 11 جرمنی۔ جی ہاں، 1927 سے جسم فروشی کو قانونی حیثیت دی گئی تھی اور یہاں سرکاری طور پر چلنے والے کوٹھے ہیں۔ حکومت ان کو ہیلتھ انشورنس فراہم کرتی ہے اور انہیں ٹیکس بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں سوشل بینیفٹ جیسے بینیفٹ پینشن بھی دی جاتی ہے۔ جرمنی میں یہ تو باقاعدہ اشتہارات چلائے جاتے ہیں۔ نمبر 12 پر باری آتی ہے بنگلہ دیش کی۔ بنگلہ دیش میں مردانہ جسم فروشی تو غیر قانونی ہے، لیکن باقی سب کچھ یہاں قانونی ہے۔ کوٹھے کا مالک ہونا بھی یہاں لیگلائزڈ ہے۔ نمبر 12 یونان یعنی گریس۔ گریس نے جرمن طریقہ کار کو فالو کیا ہے۔ اس سے جسم فروشی کو معاشرے میں جاب کی طرح پیش کیا ہے۔ انہیں ایکول رائٹس ملتے ہیں، تاہم انہیں کبھی کبھار اپنا چیک اپ بھی کرانا ہوتا ہے۔ نمبر 14 نیدرلینڈ۔ انڈونیشیا سے آزاد ہونے والا 1949 میں آزاد ہونے والا 14ویں نمبر پر باری آتی ہے انڈونیشیا کی۔ 1949 میں نیدرلینڈ سے آزاد ہونے والے اس ملک میں جسم فروشی کو وضع قانون تو نہیں ہے، تاہم یہ کچھ حد تک لیگل ہے۔ نمبر 15 پر باری آتی ہے نیدرلینڈ کی۔ نیدرلینڈ میں جسم فروشی لیگلائزڈ ہے۔ اس میں سیکس ورکر کو کھلی آزادی ہے اور جب بھی چاہیں جس کے ساتھ چاہیں وہ اپنی سیکس کر سکتے ہیں۔ ایک اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے ملک ہیں جہاں پر LGBT فری ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا پارٹ بھی بناؤں گا جہاں پر لیگلائزڈ پروسٹیٹیوشن یعنی جسم فروشی ہے۔ وہاں پر قانونی حیثیت تو حاصل ہے، لیکن وہ مخصوص حد تک یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔